اونچی ساری وادی انقلابی انقلابی اونچی ساری وادی انقلابی انقلابی کشمیر کا ایک انقلابی سردار ایک انقلابی بھائی اور ایک انقلابی وزیر آپ لوگ دنوں کی درکار کے بادشاہ زادے محمد مسرور انقلابی تمام احباب جو طریقے سے نعروں کا جواب دے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جناب چودھری محمد یاسین صاحب سینئر وزیر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر آزاد کشمیر کے منجے ہوئے سنجیدہ فکر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ وزیر تعلیم جناب میاں عبدالوحید صاحب کئی جو ہے وہ سالوں اور بلکہ نصف صدی زیادہ کے اقتدار کے مالکوں کے اقتدار کو بے اقتدار اور بے وقار کرنے والی طرف کی ذات ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وزیر ابھرتے ہوئے نوجوان سیاستدان فاتح نکیال جناب جاوید اقبال بڈھانوی صاحب آج کی اس خوبصورت شام کی اس تقریب کے میزبان پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سرمایہ افتخار انتہائی نظریاتی جرأت مند اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سرمایہ جناب سہیل مغل صاحب جناب پرویز اکبر صاحب اراکین انتظامیہ میرے بکلا صحافی دوستوں نوجوان عزیزوں پی ایس ایف پی وائیوں کے دوستوں آج کا یہ اجتماع خالصتاً سہیل مغل صاحب کی طرف سے چودھری یاسین صاحب اور باقی وزراء کے اعزاز میں استقبالیہ تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس عوام کی افرادی قوت کی ووٹوں کی طاقت کی کبھی نہیں رہی، لیکن نظم و ضبط کی جو ہے وہ ہمیشہ کبھی رہی۔ نظم و ضبط سے کہیں بیٹھ جاتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آج شام کی اس تقریب کو ہم تاریخی تقریب بنا سکتے تھے۔ یہ شہر میں لوگوں نے بڑے جلسے کیے ہوں گے، ہم نے بھی کیے، لیکن کسی بڑے سے بڑے جلسے سے بھی آج میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑا اجتماع یہاں پہ موجود ہے۔ صرف اور صرف سہیل مغل صاحب کی ان کے سارے دوستوں ان کے ساتھیوں جنہوں نے یہ خوبصورت فنکشن آرگنائز کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کے اہل خاندان کا شکر گزار ہوں، ان کے قبیلے کے باقی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت اجتماع منعقد کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کے بعد شاید یہ فتح پور دیہڑی کے مقام پہ پہلا بڑا اجتماع ہے۔ یہاں پر الیکشن کے دوران میرے نوجوان جیالے دوستوں نے زبردست قسم کا دفتر اور باقی مہم بلکہ شہر کے اندر فتح پور دیہڑی جو سب سے زیادہ انہوں نے الیکشن مہم میں حصہ لیا، الیکشن میں محنت کی، جس کے نتیجے میں آج بحمد اللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ ایک وزیر کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ایک بات آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ شہید پاکستان کو امپی حکومت بنانے سے لے کر اسلامی دنیا کا انقلاب بنانے تک اور پاکستان میں تعلیمی اداروں کے قیام سے لے کر بے آئین پاکستان کو آئین دینے تک اور پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کے نفاذ جمعہ کی چھٹی سے لے کر اس ملک کے کچھ ہوئے پسے ہوئے طبقے کے ہر کام کو ایک ویژن کے ساتھ کرنے کے کارنامے نمایاں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کا سر انجام نہیں دیا۔ لوگوں نے سرمایہ کے زور پر پاکستان کے اندر اقتدار کو ہمیشہ اپنے گھروں کی ڈرائنگ روموں کی زینت بنائے رکھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی محروم طبقے کی جماعت ہے اور ہم نے اور ہماری قیادت نے ہمیشہ دور نظر رکھی، اور اگر ہم نظر قریب رکھتے تو پھر چڑیوں کی طرح، جس طرح کسی شاعر نے کہا کہ کیوں چڑیوں کی طرح گرتا ہے تو دانے پہ، پرواز بلند کے تو ہو جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ
اور اس کی قیادت کی سوچ ہمیشہ قابل رہی ہے اور اس کے پیش نظر ہمیشہ ملک کی ترقی، قوم کی ترقی، آنے والے نسل کی ترقی جو وہ رہی ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری جماعت ایسی نہیں جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں قربانی دی ہو۔ کوئی سوچے غور کرے کہ جس پارٹی کا عظیم لیڈر پھانسی کے پھندے پر لٹکتے ہوئے بھی اپنی جھوٹوں کا صداقتوں کا پیغام چھوڑ کے گیا ہو اور یہ کہہ کے گیا ہو کہ میں تاریخ کے عبو بننے کے بجائے ایک عمل کے عبو بننا پسند کروں گا، اور وہ عمل کے عبو پاکستان کے وقار، پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کے غریب عوام کے لیے پھانسی کے پھندے پر جھوٹ گیا، لیکن آج جو وہ اپنی شہادت کے 30 سال 32 سال بعد بھی زندہ ہے۔ اور اسی لیے میرے عزیز کے نام بتاتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا۔ ہم جو بھٹوسٹ لوگ ہیں ہم قبیلوں پہ، برادریوں پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم قبیلوں اور برادریوں کا احترام بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ قبیلوں اور برادریوں کے بنیاد پہ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے تعلق کو چھپاتے ہیں اس لیے کہ ان کے جو ہے وہ ہاتھ میں، وہ دل میں کیا کہتے ہیں، منہ میں رام رام اور ہاتھ میں انہیں جو وہ چھری رکھی ہوتی ہے۔ ہم جو وہ لوگ نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ تختہ دار پر چڑھ کے بھی اس ملک کے غریب لوگوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری سیاست اگر اقتدار کے لیے ہوتی تو کئی دفعہ پاکستان کا اقتدار محترمہ بینظیر بھٹو کے سامنے جو ہے اس ملک کی قدموں میں گرا، لیکن اقتدار کے بجائے ہم نے اس ملک میں ایک نظام، ایک سیاست، ایک نظریہ، ایک سوچ اور ایک فکر کی بات کی، اور وہ سوچ اور فکر اس ملک کے پسے ہوئے طبقے کے حقوق کی بات تھی۔ وہ سوچ اور فکر اس ملک کے غریب لوگوں کو انصاف دینے کی بات تھی، اور وہ سوچ اس ملک میں جمہوریت کا قیام تھا، جس ملک میں جمہوری نظام کا قیام تھا، جس میں عوام اپنے ووٹ کی پرچی سے جو وہ حکومت بناتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چور دروازے سے جب ڈکٹیٹر آئے تو یہ ٹھپو اور جلو کے ذریعے اقتدار میں آتے رہے اور اقتدار کے مالک بنتے رہے۔ اور آج وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا، جو لوگ اس ملک میں زکات جو وہ ایک نسل پیدا کی، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کل بھی نسلوں کی بات کی تھی، جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلا کیڈٹ کالج، صرف ایک کیڈٹ کالج وہ ذوالفقار بھٹو شہید قلندری میں قائم کیا، اب دوسرا کیڈٹ کالج جو ہے وہ ڈڈیال کے مقام پر سید یوسف رضا گیلانی نے قائم کیا۔ ہم 50 سال تک ایک میڈیکل کالج حکومتیں نہیں بنا سکی، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے 3 ماہ کے اندر 2 میڈیکل کالج بنائے، اور ان دو پہلے ضلع سے 13 بچے۔ میں نے ایسے والدین دیکھے، میں نے ایسی مائیں دیکھی جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے، اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے بےتاب ہوتی تھی۔ 13 بچے اور بچیاں ڈاکٹر بننے کے لیے جاتے تھے، اب 200 بچے، 100 بچہ میرپور محترمہ بینظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میں، اور 100 جو ہے وہ بچے اور بچیاں جو امیربال مولوی عمر فاروق، مولوی محمد فاروق میڈیکل کالج مظفر آباد میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری سوچ سپر محیط سوچ ہے۔ آنے والے وقت میں ہم زندہ گڑے پھر بھی نہ مرے، ہمیں لوگوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا، ہمیں لوگوں نے گولیوں کا نشانہ بنا دیا، لیکن ہم تاریخ میں نہیں مرے۔ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس پہ آنے والی نسلوں کا مفاد ہو، جس پہ ملک کا مفاد ہو، جس پہ ہم آدمی کو عزت ملے، اس کو احساس ملے۔ ہم نے کوئٹہ کے اندر حکومت قائم ہونے کے بعد آج ہماری انتظامیہ، آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے شہر کے اندر انہوں نے گڈ گورننس جو ہے وہ کریٹ کی۔ میں آج بھی یہاں کہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو کسی پٹواری سے، کسی گارڈ سے اور کوئی شکایت ہو تو وہ یہاں پہ میرے جو واسطیت کے پاس جائیں، وہ اپنے تحصیلدار کے پاس جائیں اور جا کر اپنی بات بتائیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ اس لیے کہ ہم نے بتا خور نہیں رکھے ہوئے، ہم نے پولیس ایجنٹ نہیں رکھے ہوئے، ہم رشوت خور نہیں ہیں، ہم کمیشن خور نہیں ہیں۔ اس لیے جب تک یہ میرے بچے کہہ رہے تھے کہ انقلابی تیرے جان نثار نہیں، میں آپ کے لیے اپنی جان کے آخری جو وہ سانس تک آپ کے لیے لڑوں گا، آپ کی بات کروں گا، اس لیے کہ یہ بات اپنی آخری
ساختہ کس ملک کے لوگوں کی بات کی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا ماحول قائم کریں گے. ابھی بہت تھوڑا وقت گزرا ہے, اس وقت میں بہت سارے کام نہیں ہو سکے. میں دعا کرتا ہوں کہ سہیل مغل جیسے سیاسی کارکن جن کے اندر پارٹی کا جذبہ ہو, پارٹی کی قیادت کے لیے جذبہ ہو, ایسے کارکنان پیدا ہوں. میں یہاں پہ جو انتظامیہ کمیٹی ہے جن میں اقدس مغل صاحب, زاہد بٹ صاحب, خلیل مغل صاحب, چودھری ریاض صاحب, چودھری نصاب صاحب, رضوان مغل صاحب, فیصل مغل صاحب, اپنے سجاد چودھری صاحب, قیوم چوہان صاحب, فاروق بٹ صاحب اور جتنے حاجی اکبر صاحب, بہت سارے لوگوں کا یہاں کیپٹن صاحب ہمارے بزرگ ہیں, چودھری ریاض صاحب ہیں.